نور بانو سلطان، جن کا اصل نام سیسیلیا وینیئر بیفو تھا، 1525 میں وینس کے جزیرے پیروس پہ پیدا ہوئی۔ وہ ایک معزز وینسی خاتون سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن میں عثمانی قزاقوں نے انہیں پکڑ لیا اور قسطنطنیہ کے شاہی حرم میں بھیج دیا۔ وہاں ان کا نام نور بانو رکھا گیا، جس کا مطلب ہے روشنی کی شہزادی۔ نور بانو کی خوبصورتی اور ذہانت نے انہیں جلد ہی شاہی حرم میں ایک خاص مقام دلایا۔ شہزادہ سلیم، جو بعد میں سلطان سلیم دوم بنے، کی نظر ان پر پڑی اور وہ ان کی پسندیدہ بن گئی۔ جب سلیم 1566 میں تخت نشین ہوا تو نور بانو کو ہسکی سلطان کا خطاب دیا گیا، جو کہ سلطان کی پسندیدہ بیوی کے لیے ایک معزز عنوان تھا۔ نور بانو سلطان کے ہسکی بننے کے بعد ان کی سیاسی طاقت میں اضافہ ہوا۔ ان سے سلیم کے کئی اولاد پیدا ہوئے، جن میں ان کا بیٹا مراد بھی شامل تھا، جو بعد میں سلطان مراد سوم بنا۔ ہسکی کے طور پر نور بانو نے نہ صرف حرم میں بلکہ سلطنت کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1574 میں سلیم دوم کی موت کے بعد نور بانو کی حیثیت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ ان کا بیٹا مراد سوم تخت نشین ہوا اور نور بانو والدہ سلطان بن گئی، یعنی موجودہ سلطان کی والدہ سلطان کا عہدہ بہت طاقتور تھا اور نور بانو نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نور بانو کی حکمرانی کا دور ان کے اور طاقتور وزیر اعظم سوکولو محمد پاشا کے تعاون سے جانا جاتا ہے۔ سوکولو محمد پاشا ایک تجربہ کار سیاست دان تھا اور نور بانو کے ساتھ مل کر انہوں نے سلطنت میں استحکام برقرار رکھا۔ نور بانو نے وینس کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے، جو ان کے آبائی وطن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے۔ ان کے ان تعلقات سے وینس اور عثمانی سلطنت کے درمیان تجارت اور سیاسی اتحاد کو فروغ ملا۔ نور بانو سلطان کی بڑی خدمات میں عمارتوں اور خیراتی کاموں کی سرپرستی شامل ہے۔ انہوں نے کئی عظیم عمارتیں اور مساجد تعمیر کرائیں، جن میں استنبول کی ایک عتیق والدہ مسجد بھی شامل ہے۔ یہ مسجد ان کی مذہبی وابستگی اور ایک دیریا وراثت چھوڑنے کی خواہش کا مظہر تھی۔ ان کی خیراتی کاموں میں غریبوں کی مدد، تعلیمی اداروں کی تعمیر اور عوامی خدمات شامل تھی۔ نور بانو کی حکمرانی کا ایک اہم پہلو ان کا اپنے پوتوں کی تربیت اور تیاری میں کردار تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹے مراد سوم کی رہنمائی کی بلکہ اپنے پوتوں کو بھی حکمرانی کے اصول سکھائے۔ ان کی تربیت نے آنے والے سلاطین کے لیے بنیاد فراہم کی اور ان کی سیاسی حکمت عملیوں کو سلطنت کی حکمرانی میں شامل کیا۔ نور بانو سلطان کی وفات 7 ستمبر 1583 کو ہوئی۔ ان کی موت کے بعد انہیں ان کے شوہر سلطان سلیم دوم کے مزار کے پاس دفن کیا گیا، جو کہ آیا صوفیہ میں واقع ہے۔ ان کی موت کے بعد بھی ان کا اثر و رسوخ برقرار رہا اور ان کی وراثت آج بھی عثمانی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ مختصراً نور بانو سلطان کی زندگی ایک شاندار سفر تھا، جس میں وہ ایک وینسی خاتون سے عثمانی سلطنت کی سب سے طاقتور عورتوں میں سے ایک بنی۔ ان کے اثر و رسوخ نے سلطنت کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا اور ان کے خیراتی اور تعمیراتی کام ان کے مستقل وراثت بن گئے۔ نور بانو سلطان کی کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح خواتین نے عثمانی سلطنت کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ پھر کسی دن ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔